اور اس کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کا ارادہ بنائیں۔ اس کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ کوئی ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 10 گناہ معاف کرے گا، اور 10 درجے جنت میں اللہ بلند فرمائیں گے، صرف ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے۔ چنانچہ بشارت دی آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ملے گی، اور پھر وہ 10 اور بڑھا کر اللہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر کہیں فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، ایک حرف پڑھے 10 نیکی۔ لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30 نیکیاں ہو گئی، 10 20 30، اور پھر 30 نیکیاں، 30 گناہ معاف، 30 درجے بلند ہوں گے۔ اور یہی نہیں، اگر اخلاص سے آپ نے قرآن کو پڑھا ہوگا تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ نیکیاں اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کو پڑھیں اور سیکھیں، قرآن کو سیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، اب میں کیسے قرآن سیکھ سکتا ہوں؟ میرے بزرگ اور دوستو، آپ کے لیے بھی اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، اور آپ غور فرمائیں اس باریکی اور نکتہ کی طرف کہ جس وقت قرآن کی سب سے پہلی آیت غار حرا کے اندر امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، 10 اگست 610 عیسوی سوال اور جو ہے 21 رمضان کی شب میں، جب قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے، تفسیر لمبی ہے، بخاری جلد اول کے اندر موجود ہے، تو قرآن کو آپ نے پیش کیا، اس کے مخاطبین اولین، قرآن کے سب سے پہلے مخاطبین وہ صحابہ تھے جن کی کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 60 سال ہے، لیکن آیت سننے کے بعد پھر آیت کو یاد کیا، قرآن کو یاد کیا، اور اپنی زندگی کو نورانی بنایا۔ اور اس کے لیے عمر یہ معنی نہیں بنی کہ میری عمر 40 سال 50 سال کی ہے تو میں قرآن کیسے سیکھ سکتا ہوں۔ لہذا آج بھی آپ کے لیے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، مدرسہ مصباح العلوم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ طالب بالغان کے نام سے گورنمنٹ نے ایجاد کر دی ہے، اور یہاں تو شروع سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اجازت رہے گی کہ جو چاہے آ کر پڑھنا چاہے اسے پڑھانے کے لیے یہاں اساتذہ اور مدرسین موجود ہیں۔ کوئی معاوضہ نہیں اور کوئی اجرت نہیں اور کوئی مطالبہ اور کوئی نقد اور مطالبہ کچھ بھی نہیں۔ آ کر قرآن کو پڑھیں اور سیکھیں، اس سے بہترین موقع اور کیا ہو سکتا ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جو انسان اس کے دل میں قرآن کی کوئی آیت نہ ہو، قرآن کی کوئی صورت نہ ہو، قرآن کا کوئی بھی حصہ نہ ہو، وہ اجڑے اور ویران گھر کی طرح سے ہے۔ ایسے اجڑا ہوا گھر اور ویران گھر کو جنات اور شیاطین اس میں ڈیرے بنا لیتے ہیں، ایسے ہی جس انسانی قلب میں اور انسانی دل پر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، وہاں شیطان اور جنات اپنے ڈیرے بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، آپ مدرسے میں آئیں اور قرآن کو سیکھیں اور بچوں کو قرآن کی طرف توجہ دلوائیں اور انہیں پڑھائیں۔ خود آپ کو یہ اعزاز اور یہ مرتبہ ملے گا، اور آپ کو جو خود یہ عزت افزائی اللہ فرمائے گا،
اور آپ کا یہ وقار اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا اور یہ حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، عمل شرط ہے۔ جو بچے ابھی فارغ ہوئے ہیں وہ بچے ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا لباس، ہمارا حلیہ، ہمارا چہرہ یہ گواہی دے کہ یہ محمدی ہے اور یہ قرآن والا ہے اور یہ کسی نبی کا غلام ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بھی دنیا کے بہاؤ میں ہم بھی بہ جائیں، اس کی رونق اور پھر اس کی چمک اور دمک میں ہم بھی گم ہو جائیں، نہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی شکل اور صورت کو ایسی بنائیں گے کہ دنیا دیکھ کر یہ سمجھے کہ ہاں اسی طرح سے ہمیں بھی بننا چاہیے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محدث کبیر حضرت مولانا شیخ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے کو دیکھ کر غیر مسلم بھی ایمان لاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ چہرے کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے اور یہ حلیہ کسی کذاب اور جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ چہرے دیکھ کر ایمان لاتے تھے۔ آج میرے طلبہ عزیز، آپ بھی اپنے چہرے کو ایسے بنائیں کہ آپ کو دیکھنے کے بعد وہ متاثر ہو اور ایک اثر قبول کرے، نمازوں کے پابند بنے، تلاوت کی پابندی کرے اور ہو سکے تو کسی اللہ والے سے ذکر کے مشغلہ کو جاری رکھنے کے لیے بیعت کا سلسلہ بھی قائم کریں۔ اس کے ذریعے سے آپ کی زندگی صحیح ہوگی اور خود بھی آپ کامیاب ہوں گے اور ایک بڑی مخلوق بھی آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ تو فرمایا کہ وَعَمِلَ بِهَا یعنی اس پر عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد وہ زندگی گزارے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس کے ماں اور باپ کو ایسا تاج اللہ پہنائے گا جس کی ادنا موتی کی روشنی یہ ہوگی کہ وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم و شان بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ مقام اور یہ عزت ہے اس کے ماں اور باپ کے لیے جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، اس کے لیے۔ تو جو خود حافظ قرآن ہو اور عمل اس کا صحیح ہو تو اس کی کتنی عزت ہوگی۔ اس لیے یہاں پر جو ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بیٹوں کو پہلے حافظ قرآن بنائیں، اور اگر بیٹے بڑے ہو گئے ہوں تو وہ یہ ارادہ کریں کہ ہم پوتوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے۔ پھر بننے کے بعد اس پر جمے رہنا کہ مسجد کا امام ہی بن جائے یا پھر جو ہے مسجد کا مؤذن ہی بن جائے، مدرسے ہی کے اندر پڑھائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ چاہے تو وہ بزنس کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، اور چاہے تو وہ اپنی تعلیم کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں، بہترین ڈاکٹر بن سکتے ہیں، بہترین پروفیسر بن سکتے ہیں، بہترین انجینئر اور بہترین سیاستداں بن سکتے ہیں۔ آج امت کو اور قوم کو اس کی بھی ضرورت ہے۔ آج بہترین مکان بنانے کے لیے اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، مقدمات لڑنے کے لیے اچھے وکیل کی ضرورت ہے، اعلیٰ ایجوکیشن اور اچھی تعلیم کے لیے بہترین پروفیسر کی ضرورت ہے، اور پھر امت کو عدل اور انصاف کے ساتھ چلنے کے لیے بہترین سیاستداں کی بھی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنائیں اور پھر بعد میں یہ سب اعلیٰ تعلیم دلوائیں، یہ بھی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن اور تعلیم کسی بھی قوم اور کسی بھی انسان کے لیے ترقی کا بہترین زینہ اور سب سے پہلی سیڑھی مانی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں کی کتنی چھوٹی آبادی ہے، کتنی چھوٹی آبادی ہے، بہت کم اس کی تعداد ہے،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے ساری دنیا کو مٹھی میں کیے ہوئے ہے اور ساری دنیا کو جھکنے پر مجبور کیا۔ اس کی واحد وجہ اور اس کی واحد کارن یہ ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن اور تعلیم کو اختیار کیا۔ آج آپ اہل یورپ سے پوچھیں کہ تم کیوں پڑھتے ہو، اور یہی سوال آپ ایشیا کے بچوں سے پوچھیں، ہند و سندھ اور اسی طرح سے دوسرے ممالک کے بچوں سے پوچھیں کہ تم کیوں پڑھتے ہو، تو یہ سارے جواب یہ دیں گے کہ میرا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بہترین نوکری مل جائے، بہترین تجارت مل جائے اور بہترین زراعت کرنے والے بن جائے، اور پھر جو ہے جاب مل جائے، اچھی زندگی گزر جائے۔ یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔ لیکن یہودی بچوں سے اگر آپ پوچھیں کہ تمہاری تعلیم اور ایجوکیشن سے کیا مقصد ہے، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے نوکری کو پیدا کرنا ہے، نوکری کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارے بچے اور دوسرے بچوں کے جواب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بہترین نوکری مل جائے، اور یہودی بچوں کی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نوکری کو خود پیدا کریں۔ راہ خود پڑھ کر بتاتی ہے نشان منزل، کوئی چلنے والا تو ہو گردش ایام کے ساتھ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو آگے بڑھے گا اللہ اسے ترقی عطا فرمائے گا، جو محنت کرے گا وہ کامیابی کی منازل کو چھوئے گا، اور جو راتوں کو جاگے گا اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ آدمی جب ٹھوکریں کھائے گا، کبھی گرے گا پھر اٹھے گا، آگے بڑھے گا پھر گرے گا، تو گرتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے ایک نہ ایک دن ایسے لوگوں کو منزل مل جاتی ہے، ایسے ہی پڑھنے والوں کو ایک نہ ایک دن منزل مل جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ محنت نہیں کرتے اور زندگی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، تو ان کو منزل کبھی نہیں ملا کرتے ہیں۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اپاہج جو ہوتے ہیں، جو لوگ جو ہوتے ہیں، جو عیبدار ہوتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا کبھی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ زندگی کو مظاہرے نہیں کرتے ہیں، اور جو سڑکوں پر آتے ہیں زندگی کو مظاہرہ کرتے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور پھر وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو آپ جو ہے اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اسے پڑھنے کے لیے مجبور بنائیں۔ کتنے بے غیرت ہیں ماں اور باپ جو اپنے بچوں کو روزی کے لیے اور 2 پیسوں کے لیے ہوٹل میں گلاس دھونے کے لیے اور پھر سائیکل میں پنچر لگانے کے لیے اور پھر جو ہے سبزیاں بیچنے کے لیے ٹھیلے پر بھیج دیتے ہیں۔ بہت بے غیرت ہے ماں اور باپ جو بچوں کی زندگی پڑھنے کی ہوتی ہے اور اس کی لائف اور زندگی کو اچھی بنانے کی ہوتی ہے، ماں اور باپ اسے کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، بچہ پیدا کرنا فرض نہیں ہے، بچہ پیدا کرنا فرض نہیں ہے، البتہ پیدا ہو جائے تو اس کی صحیح تعلیم اور تربیت دینا یہ فرض عین ہے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ بچہ جان سکے پیدا کرنے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، بیماری دینے والا کون ہے، شفا دینے والا کون ہے، چاند سورج ستارے سیاروں کو بنانے والا کون ہے، رات اور دن صبح اور شام کے نظام کو چلانے والا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، کان بنانے والا کون ہے، اور پھر موسم کو بدلنے والا کون ہے۔ یہ جانوانا اور یہ پہچانوانا اور یہ پریچے کرانا یہ ذمہ داری ہے ماں اور باپ کو کہ وہ بتلائے کہ بیٹا بیٹی تمہارا مالک اللہ ہے، اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ یہ ہر ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کو یہ شعور پیدا کرے اور اس کے اندر یہ بات پیدا کرے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اس لیے
میں تو کہتا ہوں اگر آدمی 3 وقت کھاتا ہے تو 3 وقت کھانے کی بجائے وہ 1 وقت کھانا شروع کرے۔ اگر اللہ نے چاہا تو اسی 1 وقت کھانے ہی میں انسان کی زندگی کا بقا اور انسان کی زندگی بچ سکتی ہے، اور جو پیسے بچائے اسے تعلیم اور ایجوکیشن پر خرچ کرے۔ یہ آج اس ماں اور باپ کے لیے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ 3 وقت کھانے کے بجائے وہ 1 وقت کھائے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اچھے کپڑا پہننا فرض نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور بچوں کو پڑھائے، یہ ماں اور باپ کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھنا میرے نوجوانوں، اور یاد رکھنا میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب بھی کوئی قوم ترقی کی ہے، جب بھی کوئی قوم آگے بڑھی ہے، تو اس کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلی زینہ جو رہی ہے وہ ہے تعلیم اور ایجوکیشن، ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے، پڑھائیں بچوں کو، پڑھائیں، بہت ضروری چیز ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کیا ہو رہا ہے، آنے والے دور میں میدان اسی کے ہاتھ میں ہوگا جس کے پاس علم اور علم ایجوکیشن ہوگا۔ ایک مانگنے کے لیے بھی بیٹھنے کی صلاحیت چاہیے، اس کی ضرورت پڑے گی۔ آج تو دنیا چاہتی ہے کہ ہم جاہل رہیں اور ہم ناواقف رہیں تاکہ ہم اپنے جائز حقوق کا مطالبہ نہ کر سکیں۔ تو ایسے موقع پر 7 سمندر پار سے کون آئے گا جو آپ کے قلم آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کی نسل کے ہاتھوں میں قلم پکڑوائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت ہی عاجزی کے ساتھ گزارش ہے، بچوں کو پڑھانے کی طرف پوری توجہ دے، پورا دھیان دے، بلکہ مقصد زندگی ہی یہ بنا لے کہ میرا بچہ پڑھا لکھا گیا اور بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ میں دل سے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں کے اساتذہ کو ہر اعتبار سے عافیت اور سکھ کی زندگی عطا فرمائے، اور مزید اخلاص اور للہیت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اس کی ضروریات ہیں اللہ پاک خزانہ غیب سے انتظام فرمائے۔ وہ بارین